अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th उर्दू चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लद्दाख से एक खत, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप क्लास 5th उर्दू सर किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में हमने लिंक डाली है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है दूसरा सवाल, दर्ज झैल जुमलों के सवाल बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं तो इनके हमें सवाल बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है सवाल है, लद्दाख के लोग खानकाहों को गुम्पा कहते हैं। शाई, ठिसके और हेमिस गुम्पा यहाँ के मशहूर गुम्पा है। ठीक है, तो इसका सवाल हमने बनाया है, आप यहाँ पर देखिए। तो पहले जुमला का सवाल हमने बनाया है वो ये है, लद्दाख के लोग खानकाहों को क्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ की मशहूर खानकाहों के नाम बताइए। ठीक है, इस तरह से जो दूसरा जुमला है उसका सवाल ये है, शाई में मौजूद मस्जिद किससे मंसूब है। ठीक है, तो इसका जो जुमला है आपकी किताब पर वो ये है, शाई में एक मस्जिद भी है जो शाह हमदान मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह के साथ मंसूब है। ठीक है, इस तरह से जो तीसरा जुमला है जिसका हमने सवाल बनाया है वो ये है, लद्दाख का सबसे बड़ा बोधोहार कौन सा है और कहाँ पर वाक़ा है। ठीक है, तो इसका जो जुमला है या इसका जो जवाब है वो यहाँ पर है, ये आपकी किताब पर दिया गया है। लद्दाख का सबसे बड़ा बुधहार हेमिस गुम्पा है, ये लाहिया से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर वाक़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले के 3 जुमलों के सवालात पूरे हुए। अब आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा, दोस्त के नाम एक खत में किसी मेले का मुख्तसर हाल लिखे। ठीक है, तो आपको दोस्त के नाम पर एक खत लिखना है जिसमें किसी मेले का एक मुख्तसर हाल बयान करना है। ठीक है, तो हमने एक खत बनाए हैं, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जवाब यहाँ पर हमने लिखा है, जो हमने खत बनाई वो है कपवारा से। पहले हमने नाम लिखा है, फिर हमने यहाँ पर तारीख लिखी है 27 जनवरी 2022। ठीक है, प्यारे सज्जाद अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि कश्मीर को पीरों, सनतों और रेशों की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ पर कई सारे खानकाह और आस्थान मौजूद हैं। इन्हीं में से एक मशहूर बुजुर्ग हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। जो नुंद रेशी के नाम से मशहूर हैं, कश्मीर के सबसे काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं। ठीक है, इन्हें अलमदारी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। उन्होंने कश्मीर के तौल व अर्ज में सफ़र किया। उनका कलाम मुतबरिक, मुक़द्दस शायरी, उसलूब, फ़िक्र व बयान में मुफरिद है। ये बुनियादी तौर पर कुरान व हदीस पर मबनी है और आलमगीर भाईचारे, मोहब्बत और हमदर्दी की बात करते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। जिला बडगोम के चरार शरीफ में उनका मज़ार एक खुशक नंगी पहाड़ी पर वाक़ा है, जिस पर एक अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता शहर आबाद है। लोग जोक दर जोक इनके मज़ार पर बिला लिहाज मजहब, फिरका या मसलक आते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। सूफी बुजुर्ग शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स 15 अक्टूबर कश्मीर के ज़िला बडगाम के चरार शरीफ में मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। ठीक है, हजारों अकीदतमंद मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों ही सूफी बुजुर्ग के मज़ार पर हाजिरी देने आते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ हिस्सों में भी उर्स मनाया जाता है। आपको वक्त मिले तो इनके मज़ार पर हाजिरी देने ज़रूर आना।
بہتر ہے کہ آپ اور اس پاک پر آئے، ٹھیک ہے۔ پھر آخر پر ہم لکھیں گے ابا اور امی کو میرا سلام کہنا، ٹھیک ہے۔ آپ کا دوست ارشاد احمد بٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ خط مکمل ہوا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اب ہے یہاں پر سوال نمبر چوتھا۔ سوال نمبر چوتھا ہے دیے گئے اشارات کی مدد سے خالی جگہوں کو پور کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کچھ اشارات دیے گئے ہیں، تو ان سے ہمیں ان خالی جگہوں کو پور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پہلا اشارہ دیا گیا ہے دائیں سے بائیں، ہمیں دائیں سے بائیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پہلا یہاں پر ہے ڈیش ڈیش کی ڈالی پر بلبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں دائیں سے بائیں جانا ہے، یعنی دائیں سے ہمیں کہاں جانا ہے؟ بائیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا جواب میں آ جائے گا؟ دال رے کھاتے خط، کیا بن جائے گا؟ درخت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ درخت، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ بن جائے گا درخت کی ڈالی پر بلبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے دوسرا ہے بلبل ڈیش ڈیش پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اب ہم یہاں سے جائیں گے، یعنی دائیں سے جائیں گے بائیں تک، تو اس کو کیا بن جائے گا؟ ڈالے لب ڈا لام لک ٹیلیب، کیا بن جائے گا؟ ڈالی، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ بلبل ڈالی پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اب اوپر سے ہمیں نیچے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پہلا ہے کشمیر ایک خوبصورت دیش دیش ہے، تو اس میں آ جائے گا وادی، ٹھیک ہے۔ وادی ہم نے یہاں سے بنایا ہے وا دالوٹے دی، ٹھیک ہے، بن جائے گا وادی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہاں پر آخری والا ہے سہیل نے سجاد کے نام دیش دیش لکھا، تو اس میں آ جائے گا خط، ٹھیک ہے۔ یہ خط ہم نے یہاں پر بنایا ہے، کھائے تو آئے خط، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آگے پڑھیں گے۔ اب ہے پانچواں سوال یہاں پر صحیح جواب پر ٹک نشان لگائے، ٹھیک ہے۔ تو جو صحیح جواب ہے اس پر ہمیں ٹک نشانی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پہلا ہے بودھ دھرم کی عبادت گاہوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گمپا، ٹھیک ہے۔ اس میں آ جائے گا گمپا پہلے والے میں۔ اس طرح سے دوسرا یہاں پر ہے شاہ میں مسجد منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس سے منصوب ہے؟ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ہم ٹک ماریں گے۔ اس طرح سے آگے پڑھیں گے۔ اب ہے لداخ کے گمپوں کے کل سلسلے ہیں، تو اس میں کیا جائے گا؟ اس میں آ جائے گا 7، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے تھن کا کیا ہے؟ تو تھن کا کیا ہے؟ تھن کا ہے جھنڈا، ٹھیک ہے۔ تھن کا جھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر آپ ٹک ماریں گے۔ اس طرح سے آگے پڑھیں گے۔ اب سوال نمبر 6 یہاں پر مثال دیکھ کر نئے الفاظ بنائے اور اپنے نوٹ بک میں لکھے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر درس پلس گاہ بن جائے گا درس گاہ، ٹھیک ہے۔ تو ان پلس کو ہٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے عید پلس گاہ بن جائے گا عید گاہ، خواب پلس گاہ بن جائے گا خواب گاہ، ٹھیک ہے۔ دانش پلس گاہ بن جائے گا دانش گاہ، آرام پلس گاہ بن جائے گا آرام گاہ، سیر پلس گاہ بن جائے گا سیر گاہ، اور چرا پلس گاہ بن جائے گا چرا گاہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اب یہاں پر ہے مذکر کے مقابلے میں مونس اور مونس کے مقابلے میں مذکر الفاظ لکھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں مذکر مونس لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے لکھے ہیں یہاں پر، آپ دیکھیں یہاں سے ہم نے مذکر لکھے ہیں اور یہاں سے ان کے مونس لکھے، ٹھیک ہے، جسے ہم انگلش میں مسکینائن اینڈ فیمینائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مور کو کیا آ جائے گا مونس میں؟ مورنی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہے ہرنی، جو یہ ہرنی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے مونس، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مذکر میں کیا آ جائے گا؟ اس کو مذکر میں ہرن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے چاند جو ہے یہ مذکر ہے، اس کو مونس میں آ جائے گا چاندنی۔ اس طرح سے شیر کو کیا آ جائے گا؟ شیرنی، گھوڑا کو آ جائے گا گھوڑی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔